السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. Jazakallah khair everyone for waiting for this session, and I really appreciate your wait for this session. اصل میں ہمارا ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ ایٹ دا ویری اینڈ بینکرپٹ ہو گیا تھا اور اٹ واز ناٹ ورکنگ پراپرلی، جس کی وجہ سے کافی ڈیلے آ گیا. جی جزاک اللہ خیر ایوری ون فار جوائننگ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صادق کہہ رہے ہیں کہ لو فرام بحرین. جزاک اللہ خیر اخی. نیلوئے کہہ رہے ہیں کہ توہا بھائی آئی ایم فرام بنگلہ دیش. جزاک اللہ خیر، اہلا وسہلا مرحبا. جی زبیر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئی ایم فرام انڈیا. آج شیر خدا کی بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ جزاک خیر دے آپ کو. جزاک اللہ خیر برادر. تعین از فرام بنگلہ دیش. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس. اور ہمیں کون کہاں سے جوائن کر رہا ہے؟ کفیل از جوائننگ اس فرام نیپال. آئی ایم ملیشیا سے. اچھا جی، ملیشیا سے ہمیں جوائن کریں. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ. لو فرام کشمیر. تھینک یو سو مچ. کون ہیں جی؟ محمد فہد شیخ. جزاک اللہ خیر ایوری ون. سیران کہہ رہے ہیں کہ وہ اتر پردیش سے ہیں. طاہر علی از فرام لاہور. بائی دا وے on a side news, I'll be coming to Lahore tomorrow inshallah for like 4 days till Sunday night. تو جو مجھ سے لاہور میں انشاءاللہ ملنا چاہتے ہیں وہ مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کر دیں. I might not be able to give time to everyone, لیکن ہمارے کچھ وہاں پہ سیشنز ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ نہ کچھ ٹائم نکالوں گا. So I'm coming to Lahore tomorrow till Sunday انشاءاللہ تعالیٰ for some work, جس میں کچھ اسکیجول بیزی بھی ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ I'll try to take some time out for you guys انشاءاللہ. اس میں یہ ہے کہ ملاقات ہو سکے گی. لو فرام جھارکھنڈ برادر. جزاک اللہ خیر. عرفان شاہین بھائی ہمارے یوتھ کلب کے ٹیم ممبر فرام کنری. اہلا وسہلا شیخ، مرحبا. السلام علیکم طہا بھائی. ٹیک مائی نیم واچنگ فرام انڈین آکوپائڈ کشمیر. جنید مالا. جزاک اللہ خیر جنید فار جوائننگ اس. اوکے جی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ایوری ون. لیٹس اسٹارٹ دس امیزنگ ایپیسوڈ آن دا لائف آف علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا. ان شاء اللہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سٹی میں بھی آئیں، ملتان میں، ڈفرینٹ اور جگہوں پہ، پشاور میں، ویل بی کمنگ ٹو ملتان، پشاور، سرگودا، ادر سٹیز ویری سون ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر ایوری ون. جی گیو می a water break and we'll be back in a second ان شاء اللہ. اوکے جی، جزاک اللہ خیر ایوری ون، بارک اللہ فیکم. اوکے سو بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. آمین یا رب العالمین. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لائف آف علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مجھے ہمیشہ جب میں کسی صحابی کی بات کرتا ہوں، اسپیشلی جب صحابی جلیل کی بات کرتا ہوں، ایک بہت بڑے صحابی کی بات کرتا ہوں، تو عجیب سی ایک بے چینی سے ہوتی ہے کہ ان کا ایک ایک لمحہ ہماری پوری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. اور ان کی ڈیکیڈز آف زندگی کو ہم سوا ایک گھنٹے میں کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں، کس طرح سے بتا سکتے ہیں؟ دس از امپاسبل اینڈ دس از انجسٹس ٹو دیئر پریشیس لائفز. ان کی ایک رات کو ہم صحیح طرح بیان نہیں کر سکتے. ان کے کچھ جملوں کو ہم اگر پکڑ لیں اور ان پہ دنوں اور راتوں کو گفتگو کریں اور کلام کریں، ہم ان پہ بات نہیں کر سکتے.
لیکن how can we justify talking about such great personalities like Ali ibn Abi Talib رضی اللہ تعالی عنہ in 1.5 hour? It's not possible at all. بس امید ہے اور رب سے خواہش ہے اور ایک کوشش یہ ہے کہ اس لیکچر کے تھرو ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے ایسے لوگوں کی، ایسے نفوس قدسیہ کی، جب ان کے بارے میں ہم یہ سنیں ہمارے دل میں ان کے بارے میں پڑھنے کا مزید ذوق اور شوق پیدا ہو، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کے بارے میں مزید آئندہ سے پڑھنا شروع ہو جائیں اور مزید جاننا شروع کر دیں اور ہم کتابیں لیں اور ان کو انشاءاللہ پڑھیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کے تھے جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ بیٹے ہیں ابو طالب کے، جن کا اصل نام کیا تھا؟ چلیں آپ سے پوچھتا ہوں، لیٹ می چیک۔ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تاکہ آپ کو جگا کے رکھوں، کہیں بیچ میں آپ لوگ سو نہ جائیں، آج ویسے بھی سیشن کافی لیٹ شروع ہوا ہے، I'm very sorry for that۔ ابو طالب کا کیا نام تھا؟ ان کا اصل نام کیا تھا؟ جزاک اللہ خیر فار واچنگ دس لیکچر ود یور موم، ود یور فیملی ممبرز، بارک اللہ فیکم۔ اوکے جی، ابو طالب جو کہ حضرت علی کے فادر تھے، ان کا نام میں پوچھ رہا ہوں، ان کا نام کیا تھا؟ جی جی، اسد اور حیدر تو آپ جو نام بتا رہے ہیں وہ حضرت علی کے نام بتا رہے ہیں، لیکن ان کا تھا نہیں، ابو طالب کا نام کیا تھا وہی پوچھ رہا ہوں میں۔ آئی تھنک ویری فیو پیپل نو اباؤٹ دس۔ ان کا اصل جو نام تھا وہ تھا عبد مناف۔ ابو طالب کا جو حضرت علی کے والد صاحب تھے ان کا نام تھا عبد مناف، اور ان کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب، جن کے نام پہ ان کا نام پڑا ابو طالب، ٹھیک ہے، حضرت علی کے والد صاحب کا، کیونکہ جیسے میں مطلب میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو میں کیا ہوں؟ ابو عبداللہ ہوں، ٹھیک ہے، مطلب میری یہ کنیت ہے، اور کنیت ضروری نہیں ہے کہ بیٹے کے نام پہ ہو، کسی اور نام پہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کا نام تھا ایک طرح سے، اور بیسیکلی ان کا وہ چونکہ وہ بلیوں سے بڑی محبت کرتے تھے اس لیے اس کا نام تھا، ان کا نام تھا، تو اس لیے ان کا جو سب سے بڑے بیٹے تھے طالب، ان کے نام پہ ان کا کنیت تھی ابو طالب۔ دوسرے بیٹے تھے ان کے عقیل، تیسرے بیٹے تھے جعفر، اور چوتھے بیٹے تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور ہر بیٹے کا تقریباً دوسرے سے جو ڈفرنس تھا وہ 10 سال کا تھا، یعنی حضرت علی سے بڑے جعفر جو تھے 10 سال بڑے تھے، حضرت جعفر سے بڑے جو عقیل تھے وہ بھی 10 سال بڑے تھے، اور اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی 10 سال ان کے جو بھائی بڑے تھے۔ ان کی جو والدہ ہیں، حضرت علی کی والدہ کا نام آپ میں سے مجھے کون بتائے گا؟ لیٹ می ٹیسٹ یو گائز ٹوڈے کہ how much do you know about the Sahaba? How much do you know about the family of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم? How much do you know about Ahl al-Bayt? ہم لوگ ماشاءاللہ میسی، رونالڈو، ان کے میچز، ان کے بارے میں جانتے ہیں، ہم لوگ UFC فائٹرز کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، ہم لوگ ایکٹرز کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ڈو وی ریئلی نو دا نیم آف ماشاءاللہ مرتضی احمد، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد، ایگزیکٹلی ان کا جو نام تھا وہ تھا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، اینڈ شی از دا فرسٹ ہاشمی وومن ان اسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی ہاشم، بنو ہاشم، ان میں سے جو سب سے پہلی خاتون تھیں وہ فاطمہ بنت اسد تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والے ابو طالب تھے، اور ان کی جو وائف تھی فاطمہ بنت اسد تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ان کی اولاد تھے، اور اسی وجہ سے ابو طالب جب بھی جاتے کہیں ٹریول کرتے تو لوگ پوچھتے کہ ایک سیرین رہبائی نے پوچھا اور ان کے بارے میں جانا کہ کیونکہ جب وہ لوگ نا ڈفرنٹ جو جادوگر بھی تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنے کا سلسلہ شروع ہوا نا تو آسمان پہ پہرے ہو گئے، آسمان پہ تالے لگ گئے، اور جب جنات اوپر جاتے تھے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا وَشُهُبًا، کہ جب وہ لوگ آسمان پہ جاتے تھے جن اور جنات باتیں سننے کے لیے، تو وہ دیکھتے تھے کہ بڑی شدید اسٹرکٹ گارڈز آ گئے ہیں آسمانوں پہ، اور ہم کوئی بات نہیں سن پاتے،
اور جب بھی جاتے ہیں فوجدناها شهابا رشدا اور ثاقبا کہ جب بھی ہم آسمان پہ جاتے ہیں تو پیچھے ہمیں ایک شہاب ثاقب جو ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ان کو تباہ برباد کرتا ہے. تو they somehow knew کہ this is about time that somebody is coming. اور ابو طالب سے جب پوچھا جاتا کیونکہ آپ عرب ہو, آپ ہاشمی ہیں, تو پھر وہ شخص what do you say about that person, تو کہتے میں محمد کا والد ہوں. تو کہتے لوگ کہتے ہیں نہیں, محمد کا جو آنے والا ایک پروفٹ ہے ان کا تو والد زندہ نہیں ہوگا, یعنی ان کے والد بچپن میں وفات پا چکے ہوں گے. سو then he used to tell کہ I am basically he is my nephew اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو ابو طالب ہمیشہ سے ان کو ایز اپنا بیٹا ریفر کرتے تھے کیونکہ انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا. اور فاطمہ بنت اسد ان کی ایک طرح سے والدہ کی جگہ پہ تھیں. اور جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو فاطمہ بنت اسد ہیں وہ 10ویں یا 11ویں مسلمان تھیں, یعنی فرام دا ویری ارلی مسلمز 10th اور 11th مسلم ان اسلام. اینڈ وین شی ڈائڈ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو لو ہم سو مچ کہ وہ ان کے پاس تھے, ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اپنی شرٹ اتار کے انہوں نے ان کو ریپ کیا. اینڈ ہی واز میکنگ دعا فار فاطمہ بنت اسد, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے, ان کے لیے آسانی فرمائے. ہی واز میکنگ کانسٹنٹ دعا. اور آپ جب فوت ہوئیں تو آپ کی نظریں مبارک اللہ کے نبی کے چہرے پہ تھیں. اینڈ دین شی پاسڈ اوے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا ون جنہوں نے ان کو بری کیا, ان کی تدفین کی, ان کا جنازہ پڑھایا. سو دس واز دا اسٹیٹس آف دا مدر آف علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, تو ہم تو بہت تھوڑا جانتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں, لیکن آئی تھنک اگر صرف انہی پہ لیکچر دیا جائے تو آئی تھنک 1 گھنٹے کا لیکچر صرف اسی بلیسڈ ایک عظیم خاتون پہ ہوگا کہ فاطمہ بنت اسد کون تھی. علی بن ابی طالب ہی واز بورن 10 years before revelation, جب اللہ کے نبی 30 سال کے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال میں ریولیشن آئی. تو طالب جو تھے ہی واز دا ایج آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کے سب سے بڑے بھائی تھے. اور جو ان کے دوسرے بھائی تھے عقیل, وہ اللہ کے نبی سے 10 سال چھوٹے. اور ان کے جو تیسرے بھائی تھے بیسکلی جعفر, وہ اللہ کے نبی سے 20 سال چھوٹے. اور علی بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے. there was a big age difference between علی بن ابی طالب and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بیسکلی ان کا تھا. ابو طالب جو تھے, although he was the leader of Quraysh and one of the leaders of Quraysh and he was a very noble person, لیکن ہمیشہ اس فیملی نے ایک پاورٹی کی لائف گزاری. they were struck with poverty اور غربت کی زندگی ہی گزاری until he passed away. اینڈ علی بن ابی طالب ایز ویل, ہم دیکھیں گے ان کی زندگی ہمیشہ ایک غربت میں اور ایک پاورٹی میں رہی. دنیا سے بیزاری, زہد کا ایک اعلیٰ مقام, اور دنیا کی بے رغبتی تھی ان لوگوں کے دلوں میں. اور انہوں نے ایک بادشاہ والی زندگی, لیکن وہ بادشاہ کس کے تھے, دل کے بادشاہ تھے. اور ان کی جو لائف سٹائل تھا وہ بالکل لگژریس نہیں تھا اور ایک غربت والا لائف سٹائل تھا. سو ابو طالب کے جو مالی حالات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے, اور بہت وہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس ابن مطلب کے پاس گئے اور کہا کہ ابو طالب کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور ان کی اولاد بھی کافی ساری ہے, تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ان کی اولاد میں سے کچھ کو لے لیں اور ان کو ہم سپورٹ کریں, ان کو پالیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس ابن عبد المطلب گئے ان کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ عقیل جو ہیں چونکہ سب سے بڑے ہیں اور میرے ہاتھ کا ایک سہارا ہیں, ان کو میرے پاس رہنے دیں میری خدمت کے لیے, باقی جو آپ لے جانا چاہتے ہیں لے لیں. تو عباس ابن عبد المطلب نے جعفر کو لے لیا, جن کو جعفر طیار بھی بولتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی تھے. اور کیوں جعفر طیار بولتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جعفر طیار وہ تھے جنہوں نے علم اٹھایا تھا, یعنی جھنڈا اٹھایا ہوا تھا جنگ میں, اور ان کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا, پھر دوسرا ہاتھ شہید ہو گیا, تو انہوں نے اس جھنڈے کو منہ میں پکڑ لیا, حتیٰ کہ کفار نے ان کی گردن بھی کاٹ ڈالی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ان کے ہاتھوں کے بدلے 2 پر عطا کیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جعفر میرا بھائی, اللہ نے جنت میں اس کو 2 پر عطا کیے ہیں, اور وہ جنت میں جہاں اڑتا ہے وہ پھرتا ہے. اس لیے جعفر طیار طیر کو بولتے ہیں برڈ کو, تو وہ جعفر طیار مینز ہی از اے برڈ آف پیراڈائز, جس میں وہ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں. تو عباس بن عبد المطلب جعفر رضی اللہ عنہ کو لے گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کو اپنے گھر لے گئے پالنے کے لیے, ان کی نرچر کرنے کے لیے. Now علی بن ابی طالب came to the house of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال میں حضرت خدیجہ سے ہوئی ہوئی ہے, 5 سال تقریباً ہوئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی مالی حالات کچھ بہتر ہیں, why because of خدیجہ.
الکبریٰ رضی اللہ عنہا, اور حضرت علی ان کے گھر میں آ چکے ہیں ایز این انفنٹ, ایز اے بیبی. ٹھیک ہے. ناؤ دا انٹرسٹنگ پوائنٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو پال رہے ہیں. لیکن عجیب ایک واقعہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی بھی حکمت, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اڈاپٹ نہیں کیا, یعنی اپنے ان کو منہ بولا بیٹا نہیں بنایا. جیسے زید کو بنایا, زید بن محمد بن گئے وہ, لیکن ان کو نہیں بنایا. اور فاطمہ خدیجہ الکبریٰ جو تھیں, وہ بیسیکلی شی واز اے مدر, ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی وہ ماں تھیں, اینڈ شی کوڈ ہیو بریسٹ فیڈ ہم, یعنی علی بن ابی طالب, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس کی ریزن, اس کی حکمت واللہ عالم, لیکن ون آف دا حکمت از so that Ali bin Abi Talib can marry the daughter of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ بنت محمد, اور اللہ تعالیٰ اس لیگیسی کو یہاں سے کنٹینیو کرے. کیونکہ اگر خدیجہ ان کو دودھ پلا دیتی تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی محرم, فاطمہ بنت محمد کے محرم بن جاتے اور وہ شادی نہ ہو پاتی. تو انہوں نے ان کو بریسٹ فیڈ نہیں کیا, حالانکہ she was able to breastfeed him. اور علی بن ابی طالب ایز اے چائلڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ آبزرو کرتے, ان کی لائف کو آبزرو کرتے. ہی واز ہائیلی امپریسڈ بائی دس جینٹلمین, دس پرسن, جس سے پورا عرب ہی امپریس تھا. تو جو شخص گھر میں ہے, یعنی علی بن ابی طالب ایز اے چائلڈ, ہی واز سپر امپریسڈ. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کو ہمیشہ آبزرو کرتے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے علی بن ابی طالب ان کو فالو کرتے. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ غار حرا میں بھی کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے, علی بن ابی طالب موجود تھے, جسٹ ایز ہز کمپینین. اور جب بھی ایون نبوت سے پہلے بھی جا رہے ہیں تو علی بن ابی طالب ان کو آبزرو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور جب وہ 5 سال کے ہوتے ہیں, 6 سال کے ہوتے ہیں, جب وہ چلنا شروع کرتے ہیں, ہی از فالوئنگ ہم ایوری اسٹیپ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوتی ہے, تو علی بن ابی طالب کچھ بڑے ہو چکے ہیں, کچھ انٹیلیجنٹ اور اسمارٹ ہو چکے ہیں, اینڈ ہی آبزروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اسٹریس, ان اسٹریس آف ریولیشن, کہ وہ خدیجہ کے پاس آ رہے ہیں اور باتیں بتا رہے ہیں, ورقہ بن نوفل کے پاس جا رہے ہیں, ان سے کچھ باتیں شیئر کر رہے ہیں, اور فترۃ الوحی جو وحی میں پاز آ گیا تھا وہ بھی علی بن ابی طالب نوٹس کر رہے ہیں. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ الکبریٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جب بھی پہلی نریشن کی بعد کیا ہوا, اقرا بسم ربک الذی خلق, اور اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر. اور علماء کے اس میں اختلاف ہے کہ دوسری جو سورت نازل ہوئی وہ تھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے رسول جنہوں نے چادر اوڑھ کے رکھی ہے, قم اللیل الا قلیلا, کھڑے ہوئیں اور رات کو نماز پڑھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت خدیجہ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے ہوتے تھے. علی بن ابی طالب ایز اے ینگ کڈ نوٹس کر رہے ہیں ویری پرومیننٹ چینجز ان دا لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ خدیجہ. تو وہ جب دیکھ رہے تھے کہ نماز وہ پڑھ رہے ہیں, جب انہوں نے اپنی نماز ختم کی تو وہ پاس چل کے اور کہا کہ واٹ از دس, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, دس از سم تھنگ ڈفرنٹ ہیپننگ ان آور ہاؤس, واٹ از اٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین اسلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چوز کیا ہے اور جسی کے پھیلاؤ کے لیے تمام انبیاء بھیجے ہیں. اور فرمایا کہ یہ وہ دین ہے جو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو بولتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا, اور لات اور عزا کی نفی کرتا ہے, یعنی ان کو رب نہیں مانتا, ان کو الہ نہیں مانتا, اور ان کی نفی کرتا ہے. تو علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ I have never heard of this before. اور پھر since he is around 10 years of age, he was smart enough to realize کہ he said to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم that I'll ask my father Abu Talib. I don't want to make any decision without the permission of my father. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے ڈیسیجن سے, ان کے مشورے سے کچھ کروں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم smiled and he said کہ okay fine enough. لیکن if you don't accept deen then stay silent. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا یا قبول نہیں کریں گے اگر آپ, تو پھر آپ خاموش رہیے گا, کسی کو پھیلائیے گا نہیں, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹلی اس دین کو ابھی سمجھ رہے تھے اور پریکٹس کر رہے تھے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس رات ساری نیند نہیں آئی, and as if something entered in my heart. اور کہتے ہیں میں سو نہیں سکا, اور صبح اٹھا without going to my father I asked محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے آپ وہ بات بتائیں جو آپ مجھے کل رات بتا, remind me again, دوبارہ بتائیں مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ ساری بات دہرائی کہ وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے لیے چوز کیا ہے، دین اسلام ہے جس کے لیے تمام انبیاء کو بھیجے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی آج کے بعد اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور لات اور عزیٰ کی نفی کرتا ہے یہ دین. As soon as Ali bin Abi Talib heard these statements, he said, Aslamt. He said, I submitted, and I said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خدیجہ کو انہوں نے نماز میں جوائن کر لیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص اول من صلی علیہ، مطلب یعنی سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ علی بن ابی طالب تھے بچوں میں سے. اول من صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی. ایک بڑی سٹننگ نریشن آپ کو میں سناتا ہوں، بڑی عجیب، بڑی ایمان تازہ کر دینے والی. ایک شخص تھا عفیف الکندی ان کا نام تھا. عفیف الکندی واز اے مرچنٹ، وہ ٹریڈر تھے، مال کا آنا جانا ان کو کرتے تھے. وہ مکہ آئے عباس بن عبد المطلب کے پاس، اور ابھی تک دین بالکل کچھ دن ہی ہوئے تھے دین کو آئے ہوئے، بلکہ کچھ ایک دو مہینے ہو چکے تھے. اور سبحان اللہ ہوا یہ کہ جب وہ عباس بن عبد المطلب کے پاس آئے، اینڈ عباس بن عبد المطلب بھی تھے جو وہ مرچنٹ تھے، مکہ میں کپڑے خریدا بیچا کرتے تھے، پرفیومز لیا بیچا کرتے تھے. تو جب ان کے پاس آئے اور کہتے کہ میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا، اور وہ دیکھا کہ میں جب مکہ میں داخل ہو رہا تھا اور سورج اپنی بلندی پہ تھا ایٹ اٹس پیک، تو میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ ہاتھ اوپر کھڑے کر کے کعبہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، اس نے بھی اس کی طرح ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہیں اور وہ دعا کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے جنہوں نے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں. And everyone else was ignoring them. کوئی ان کو اٹینشن نہیں دے رہا تھا، کوئی ان کو ایک فوکس نہیں دے رہا تھا، کوئی ان کو پریز نہیں کر رہا تھا. And everybody was ignoring them. Nobody cared about them, what they are doing. Nobody was supporting them. ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا. وہ تین جب سورج اپنی پیک پہ تھا، مکہ کی گرمی، اس میں ہاتھوں کو اوپر کر کے جو ہے وہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں. ایک عجیب معاملہ دیکھا میں نے. I've never seen this before. تو عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ یہ محمد ہے، میرا نیفیو، یا ابن عمی، اور یہ کہتا ہے کہ اس کا جو رب ہے وہ خالق السماوات والارض ہے، آسمان اور زمین کے بنانے والا ہے، اور یہ ایک نیا دین لے کے آئے ہیں جس کو کوئی فالو نہیں کرتا سوائے ان تینوں کے. اللہ اکبر. یہ ایک نیا دین لے کے آئے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ ہمارے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور اس کو کوئی بھی فالو نہیں کرتا سوائے ان تینوں اسٹرینجرز کے، ان تینوں لوگوں کے. And what happened? After many years, فتح مکہ ہونے کے بعد عفیف الکندی جن تک یہ دین پہنچا، جب ان تک میسج پہنچا تو انہوں نے جب میسج سنا اینڈ ہی ریئلائز کہ دس از دا دین حق، تو وہ ہمیشہ اکثر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت رابعا، یا لیتنی کنت رابعا، ہائے کاش، ہائے افسوس، کاش میں چوتھا ہوتا، کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا. اور وہاں پہ ان کی میں بات سنتا. اور یہ دین سبحان اللہ آپ دیکھیں چلا کیسے. جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ان دا بگننگ آف اسلام اینڈ دین اپنی کلوز ریلیٹیوز کو انہوں نے دعوت دینا شروع کی، کبھی کھانے پہ، کبھی کسی گیدرنگ پہ، کبھی کسی گیدرنگ پہ. اینڈ دا فرسٹ ٹائم صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے سب کو بلایا، اور ان کی فیملی والی آئی، ان کی فیملی یعنی قریب آئے، تو ان کو کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ اٹیک کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے؟ کہیں گے ہاں ہم تمہاری بات لازمی مانیں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، ایماندار، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو فرمایا کہ میں پھر جان لو کہ اس دین کو لے کے آیا ہوں جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا تشرک بہ شیئا. یہ دین وہ دین ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کی اور عبادت نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرے گا. اور پھر اللہ کی مثال فرمایا کہ کون ہے جو تم میں سے میرا ساتھ دے. اینڈ ٹو ہز شوق، جو قریبی رشتے دار تھے، جو پہلے بڑے جذبے میں کہتے کہ آپ سے بڑا صادق اور آپ سے زیادہ امین کوئی نہیں ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، لیکن ایز سون ایز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ یہ میں دین لے کے آیا ہوں اور اس دین کو کون فالو کرے گا، میری مدد کون کرے گا، they loved محمد. اس لیے کسی نے بولا نہیں، کسی نے رپلائی نہیں کیا، لیکن کسی نے ہاتھ بھی کھڑے نہیں کیا. And after a weird awkward silence, Ali bin Abi Talib
a young kid of like 10 years of age, he raises his hand and he said, I'll assist you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this makes the situation more awkward اس لحاظ سے کہ کوئی بڑا، کوئی ہاشمی، کوئی خاندان والا مدد نہیں کر رہا، ایک بچہ ہاتھ اوپر کر رہا ہے، صرف اس کے ایک بچے نے بات مانی، یعنی اس کا میسج اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اور یہیں پہ ابو لہب نے کہا کہ محمد والعیاذ باللہ کہ محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے، وہ ٹو یو محمد، تم نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پہ اکٹھا کیا ہے. اینڈ آل آف them left away. And رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to his shock and surprise کہ nobody، اور یہ تو اسٹیٹمنٹ تھی ورقہ بن نوفل کی کہ تمہیں تمہارے ریلیٹیوز چھوڑ جائیں گے، لیکن the point here is who stood by the side of محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ علی بن ابی طالب ایز اے ینگ بوائے کھڑے ہیں. اسٹرینج دین ہے، صرف خدیجہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن ابی طالب ہیں، اور ابھی اسلام کی بالکل شروعات ہے. آپ دیکھیں سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا موقع ملا اور اللہ نے جب حکم دیا تو حضرت ابو بکر کے ساتھ وہ نکل گئے اور اپنے بستر پہ کس کو لیٹنے کا حکم دیا؟ کہا کہ علی آئیں آپ میرے بستر پر لیٹیں. امیجن، یہ کوئی بہت لگژری سلیپ نہیں تھی، یہ سمجھ لیں کہ پیپل ول کم، اور وہ 7 ڈفرنٹ ٹرائبس کے لڑکے واریئرز کٹھے ہو کے آئے کہ ول کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ. اور ہو سکتا کہ وہ چادر نہ اٹھاتے اور سیدھا سٹرائک کرتے اور حضرت علی شہادت پا جاتے، لیکن سٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں حضرت علی کو لٹاؤں اپنے بستر پہ تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کوئی نہ کوئی لیٹا ہوا ہے، محمد از ان ہز پلیس. اور دوسری ریزن کہ چاہے ابو سفیان، ابو لہب سارے مجھے مارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی امانتیں تو میرے پاس ہیں، ان کو تو میں نے واپس کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ لیٹس ہیو دا واچ آف ابو سفیان اور اس کا جو ہے نا ابو جہل کا مال میں رکھ لیتا ہوں اور ابو لہب کی یہ چیز رکھ لیتا ہوں کیونکہ وہ مجھے مارنے لگے ہیں. نہیں، الصادق الامین، صادق اور امین تھے. علی بن ابی طالب کو لٹایا کہ ان کی جو امانتیں ہیں وہ واپس کر کے آنی ہے آپ نے. اور علی بن ابی طالب بعد میں کہتے ہیں کہ دس واز دا موسٹ پرفیکٹ سلیپ آئی ایور ہیڈ. لائک I was snoring. I had the most perfect of sleep at that night. Why? Because of his tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala. ان کا جو faith تھا اللہ کے پاس کہ ٹھیک ہے اگر مجھے مار دے تو I'll be a شہید، نہ مارا تو I'll be the aid and support of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل تو توکل کا امتحان جو تھا وہ علی بن ابی طالب کا تھا. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ I hope Allah subhanahu wa ta'ala has freed all his body parts from hell because of that sleep on his bed. کیونکہ اللہ کے نبی کی جگہ پہ ان کا حکم مانتے ہوئے موت کے منہ پہ بیعت کرتے ہوئے وہاں پہ سوئے. اور ان کی ہجرت دیکھیں سبحان اللہ، تمام صحابہ ہجرت کر چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر ہجرت کر چکے، اور حضرت علی آخر میں کچھ ہی لوگوں کے ساتھ رہ گئے تھے. اور حضرت علی کے پاس ایز ہی واز ناٹ ویری رچ، اور ان کی انہوں نے غربت کی زندگی گزاری، ان کے پاس سواری بھی نہیں تھی. اور وہ جب مدینے کے لیے نکلے تو دن کی دھوپ اور گرمی اتنی شدید تھی کہ وہ دن میں ٹریول نہ کر پاتے. تو ہی میڈ اے پلان کہ وہ دن میں آرام کریں گے اور رات کے اندھیرے میں ٹریول کریں گے. اور انہوں نے اس طرح سے ہجرت کی کہ وہ رات کو ٹریول کرتے تھے اور دن میں آرام کرتے تھے. پھر رات کے اندھیرے اور تنہائیوں میں جہاں پہ ولفس اور جنگلی جانور اور عجیب عجیب مخلوقات وہاں پہ، یعنی بشز، کانٹے، درخت، والکینوز، مختلف اس طرح کے وہ علاقے تھے، ڈکیٹوں کا خطرہ، چوروں کا خطرہ، لیکن اسٹل وہ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری مچ ورڈ اباؤٹ علی بن ابی طالب. کمیونیکیشن تو تھا نہیں، کوئی فون پہ، کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ اپنی خیر و خبر ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو پرے فار علی بن ابی طالب کہ اللہ کرے وہ خیر خبر سے پہنچ جائیں. اور وہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے جبکہ علی بن ابی طالب انٹر ہے مدینہ، اور ان کے ہونٹ خشک اور ان کی حالت اس طرح سے تھی کہ بہت لمبے ٹریول کے بعد بغیر سواری کے، جسٹ امیجن ایک انسان چلتا ہوا آ رہا ہے، نہ سواری نہ پینے کھانے کا کچھ ہے، اور وہ ہجرت کر کے آ رہا ہے. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور تمام انصار اور مہاجرین کے جوڑے بن چکے تھے، تمام بھائی بھائی بن چکے تھے. جب علی بن ابی طالب آئے تو کوئی بچا نہیں تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، یعنی he made his brother، علی بن ابی طالب his brother. And رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had a very special relation with علی بن ابی طالب، کیونکہ پال پوس کے بڑا بھی کیا اور ایک محبت اور پیار کا اور پھر فرینکنس بھی بہت تھی.
ایک دفعہ علی بن ابی طالب سنس ہی واز اے کانٹریکٹر ایک طرح سے اسلام کی ایڈ اسلامی خدمت کر رہے ہیں، ہاتھ میں جا رہے ہیں، تمام غزووں میں پارٹیسپیٹ کیا ایکسیپٹ فار تبوک. اس کی بھی ریزن تھی، میں آپ سے شیئر کروں گا کیوں. اور اس میں کر رہے ہیں ہی واز اے واریر، ہی واز اے سپورٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جب بھی فری ٹائم ہوتا تو ڈفرینٹ کانٹریکٹس کر لیتے کہ میں یہ کروں گا آپ کے ساتھ، مجھے آپ کچھ دے دیں. ایک دن انہوں نے سارا دن کام کیا ایک جیو انسان کے پاس، تو اس نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے صرف 12 کھجور دی. اللہ اکبر، جسٹ امیجن 12 کھجوریں سارا دن کام کرنے کے بعد دی. اور وہ لے کے آئے تو ان کو خیال آیا کہ مجھ سے زیادہ بھوک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی ہوگی. تو اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور ان کو 6 کھجوریں دیں اور اپنے پاس 6 کھجوریں رکھ لیں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کھجوریں کھا رہے تھے، تو صحابہ بھی آنے شروع ہو گئے اور کٹھے بیٹھنا شروع ہو گئے ان کے، اور بات چیت کرنا شروع ہو گئے. تو علی بن ابی طالب نے اپنی کھجوروں کی جو گٹکیں ہیں نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں اور کہا کہ دیکھیں زیادہ کھجوریں ہم میں سے کس نے کھائی ہیں، یعنی جو کہ کون ہمیں سے زیادہ کھاتا ہے، who is the one who loves food more. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس رپلائی کیا اور کہا کہ علی کو تو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ اس نے کھجوروں کے ساتھ گٹکیں بھی کھا لی ہیں. یعنی they had a very frank and deep relationship with each other، کہ علی تو وہ ہے جس نے گٹکے بھی نہیں چھوڑی اور وہ بھی کھا لی ہیں. he loves food that much. so on a lighter note، تو بڑا ایک اسٹرانگ ریلیشن تھا ان کا آپس میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کی ٹوٹی جو تھیں، جو جان کی ٹکڑی تھیں، آپ سمجھ لیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو مقام پہلے جانے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علی بن طالب نے ان کی شادی کے لیے کس طرح سے پرپوز کیا اور کس طرح سے وہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت میں تمام عورتوں کی جو سردار ہوگی وہ فاطمہ ہوگی، میری بیٹی ہوگی. اولین والآخرین، تمام جتنی پہلے جا چکی اور جتنی آگے آنے والی ہیں تمام کی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا 4 گریٹسٹ عورتیں ہیں جو اس دنیا میں رہی ہیں: آسیہ فرعون کی بیوی، فاطمہ بنت محمد، خدیجۃ الکبریٰ، اور کون فاطمہ بنت محمد، آسیہ، خدیجہ اور مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ کی والدہ. یہ 4 خواتین، these are the greatest 4 women who have ever walked on the face of this earth. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رسپیکٹ کرتے اپنی بیٹی کی، اس معاشرے میں، اس جگہ پہ جہاں پہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ لوگوں کے چہرے سرخ ہو جاتے تھے اور وہ ان کو دفنا کے آ جاتے تھے. یہ اسلام نے وومن امپاورمنٹ کی ہے اور اسلام نے عزت دی ہے عورتوں کو. جب بھی بیٹی آتی تو محفل سے میں اس کو برخاست کرتے، اٹھ جاتے اور ان کے پاس قدم چل کے جاتے، ان کے ہاتھ کو پکڑتے، ان کے ہاتھ کو چومتے اور اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے اور خود ساتھ بیٹھ جاتے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے ہوتے تو ان کو جب لاتے تو اپنی چادر وہاں پہ بچھاتے کہ تم زمین پہ مٹی میں نہ بیٹھو، تم چادر کے اوپر بیٹھو. اور اپنی وہ چادر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، وہ چادر جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا یا ایھا المزمل، اس کو بچھاتے اور حضرت فاطمہ کو اس سے بٹھا دیں. سو مچ رسپیکٹ. حضرت فاطمہ بھی ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ از اے پارٹ آف می، whoever angers her angers me. فاطمہ میرا حصہ ہے، کوئی بھی اس کو تکلیف یا غصہ پہنچائے گا وہ مجھے غصہ پہنچائے گا. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آتھینٹک نریشن، جو اس کو غصہ پہنچائے گا وہ مجھے غصہ پہنچائے گا. Now علی بن ابی طالب had a slave woman، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ علی آپ کو پتہ چلا کہ فاطمہ بنت محمد کا کسی نے رشتہ مانگا ہے؟ تو علی بن ابی طالب کان کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا کہ why don't you go to محمد صلی اللہ علیہ وسلم and ask for her proposal for her hand marriage. تو علی بن ابی طالب چاہتے تو تھے and he had this deep desire in himself، لیکن کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو میں دوں. غربت کا عالم تھا، دنیا سے بے رغبتی، ایسیٹسزم تھا. ہم لوگ جو کہ سبحان اللہ عاشق رسول ہیں اور عاشق اہل بیت ہیں اور سبحان اللہ کیا کیا ہم لوگ اپنے آپ کو بولتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں، ہمارے اندر دنیا کی محبت، لالچ اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی کہ اندازہ کوئی نہیں. جھوٹ بول کے کماتے ہیں اور مال کی محمد ہمارے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم لوگ دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو لیکن آخرت بہت
برتر اور بہت لمبی رہنے والی ہے. یہ لوگ تھے جن کو واقعی میں جن کے اندر زہد تھا اور جو دنیا سے بے رغبتی تھی. انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ان کو دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا جاؤ بات تو کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں انشاءاللہ انکار نہیں کریں گے. گو اینڈ ٹاک ٹو دیم. سو علی بن ابی طالب گیدرڈ ہمسیلف اپ اور بڑی اپنے اندر اسٹرینتھ جمع کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا انشاءاللہ جا کے, اور ایک بڑی ہمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اب کسی باپ سے بیٹی کا رشتہ مانگنا کوئی آسان بات, اور باپ کون؟ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب شافع محشر. ان سے بہتر مخلوق میں اللہ کو کوئی نہیں لگتا. ان کے گھر جا رہے ہیں, اور ان کی بیٹی جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اور اللہ کے نبی کی زندگی میں آخری جو اولاد ان کی زندہ رہ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد ان کی زندگی میں وفات پا گئے, صرف فاطمہ بنت محمد کے, کیونکہ فاطمہ بنت محمد ان کے بعد بھی رہی اور 6 مہینے تک بعد میں رہی زندہ. تو اب ان کے پاس گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اور جب اندر داخل ہونے لگے تو پرمیشن چاہی, تو پرمیشن ان کو مل گئی اور آ کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ علی خیریت سے آئے ہو, یعنی آئی ایم پیرافریزنگ اٹ, کوئی کام ہے آپ کو؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو رپلائی کیا کہ جی رسول اللہ. اب خاموش ہیں شرمندگی میں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ بولوں, لیکن ان کا وقار اور ہیبت اور جلال اتنا تھا کہ I couldn't speak, I couldn't express myself. تو رسول اللہ فرمایا کہ پھر فرماؤ, بتاؤ کوئی کام ہے تو, آپ کس لیے آئے ہو؟ تو علی بن ابی طالب was shy and silent and he couldn't speak. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم guessed it and he said کہ تم فاطمہ کا رشتہ لینے آئے ہو؟ تو he said yes یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے فاطمہ کو دینے کے لیے ایز اے مہر؟ انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I have nothing. تو فرمایا تمہارے پاس وہ جو آرمر ہے وہ موجود نہیں ہے تمہارے پاس؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا جی وہ تو موجود ہے, لیکن ان ہز مائنڈ ہی واز تھنکنگ کہ میں کوئی پرانی اور اولڈ چیز تو نہیں دوں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی بیٹی کو. آئی شوڈ ہیو سم تھنگ گڈ پوزیشن جو کہ میں ان کو دوں. دس از ناٹ ورتھ اٹ کہ میں ان کو ایک پرانی آرمر جو ایک میں جنگ میں پہنتا ہوں اس کو وہ دوں. تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہے میرے پاس. انہوں نے کہا جاؤ اس کو بیچو اور اس کا مہر جو ہے فاطمہ کو دے دو. سو علی بن ابی طالب نکلے اس کو بیچنے کے لیے, اور راستے میں ان کو ملے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. عثمان کہتے ہیں علی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آرمر بیچنے آیا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرا رشتہ فاطمہ بنت محمد سے ہونے لگا ہے اور میں اس لیے یہ بیچ کے ان کو مہر ادا کروں گا. تو عثمان بن عفان became so happy کہ اللہ اکبر this is going to happen. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ اچھا how much do you want؟ انہوں نے کہا 400 درہم. تو انہوں نے کہا اوکے 400 درہم this is, اور یہ آرمر میری ہوئی. اور جب اسے آرمر پرچیز کر لی اور کہا علی I want to, because of this great news, اتنی اچھی خبر کی وجہ سے I want to give you this armor. 400 درہم بھی مل گئے اور وہ آرمر بھی ان کو گفٹ کر دی. دونوں چیزیں مل گئے ان کے. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ عثمان نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. رسول اللہ became so happy and made dua for عثمان. اور پھر اسی طرح سے مطلب نہ کوئی گرینڈ فنکشنز, نہ کوئی ڈھول کی, نہ باجے, نہ مہندیاں, نہ برائڈل شاورز, نہ کچھ. اور سبحان اللہ this is the most blessed marriage ever. One of the most blessed marriages ever in the history of humanity. یہاں پہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب, اہل البیت کے ایک طرح سے امام, اور یہاں پہ فاطمہ بنت محمد ہے. ان کی شادی ہو رہی ہے اور کوئی جاگے نہیں, کوئی باراتیں نہیں, کوئی ڈھولکیاں نہیں, کوئی بتیاں نہیں, کوئی ناچ گانا نہیں. اور ہم مسلمانوں کی شادیاں دیکھ لیں آپ, اور ہمارے رول ماڈل علی بن ابی طالب اور فاطمہ بنت محمد ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. So this is how they got married. One of the most blessed marriages ever. اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو فاطمہ بنت محمد ان کی بیٹی سے ملے. تو انہوں نے کہا کہ علی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا کچھ نہ کچھ آرگومنٹ ہوا ہے اور وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ بات یاد رکھیں, ہر شخص کا, میاں بیوی کا آرگومنٹ آپس میں ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل ہیومن چیز ہے. کچھ کا کم ہوتا ہے, کچھ کا زیادہ ہوتا ہے, لیکن ایک انسان ہے, ہر بندے کا آرگومنٹ ہوتا ہے. دس از ویری نیچرل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ اے ٹیپیکل ٹائپ آف فادر ان لا کہ اچھا یہ کیا کیا علی نے, ایک آرگومنٹ ہو گیا اینڈ دے نیور آپس میں جو ہم لوگ اللہ معاف کرے کرتے ہیں اور منہ سے بولنا, ہی جسٹ لیفٹ ہز ہاؤس. تو انہوں نے کہا, فاطمہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ مسجد گئے ہوں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور دیکھا علی بن ابی طالب مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے
جسم مبارک پہ مٹی لگی ہوئی ہے. تو فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، کھڑے ہو ابو تراب. اور ان کو گھر لے کے گئے اور آپس میں پیچ اپ کروا دیا. such a beautiful relationship. He played as a father-in-law as well. کہ ان کو کھڑا کیا، اور یہ نہیں کہ تم نے بیٹی سے کیوں آرگومنٹ کیا یا کچھ نہیں، بلکہ کھڑا کیا اور پیار کی محبت کیا، اور اتنے محبت سے بولا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ، مٹی میں کیوں لیٹے ہوئے ہو، کھڑے ہو جاؤ. اور زندگی کے آخر تک علی بن ابی طالب کو یہ جو الفاظ تھے وہ پسند تھے کہ کاش مجھے لوگ اس سے پکاریں. اینڈ دیٹ بیکیم the کنیہ آف علی بن ابی طالب، ابا تراب. آپ ریلیشن شپ کو دیکھیں کتنا اسٹرانگ. اللہ کے وسلم فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. یعنی دوست مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، وہ علی کو بھی اپنا لازمی دوست سمجھے گا. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھے تو اپنا دوست مانے لیکن علی کو اپنا دوست نہ مانے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی آتھینٹک نیریشن، علی یو آر آف می اینڈ آئی ایم فرام یو، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. اللہ اکبر، اتنی محبت، اتنا پیار. اور ایک حدیث میں آتا ہے آتھینٹک نیریشن، نو ون لوز علی ایکسپٹ ہی از اے مومن، ہی از اے بلیور. یعنی ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس کے مسلمان ہونے میں، اس کے اسلام ہونے میں شک ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، جبکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیمس واقعہ، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک چادر ڈالی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں، ان سے رجس کو یعنی ایول ڈیڈز اور سنس کو ان سے دور کر دے اور ان کو پیوریفائی کر دے ود تھورو پیوریفیکیشن، کمال کی ان کو پاکیزہ کر دے، ان کو پاک کر دے. اللہ سبحانہ وتعالی آیات نازل کر دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ اہل بیت تمہارے اوپر سے رجس کو یعنی ناپاکی کو کسی قسم کی دور کر دے اور تمہیں بہترین پاکیزگی عطا کرے. آپ ان کی بریوری دیکھیں، اللہ اکبر. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ انا الذی سمتنی امی الحیدر، میں وہ ہوں جس کو ماں نے حیدر کا لقب دیا، حیدر کا نام دیا. اور ان کے بھی نام کی عجیب ایک سٹوری ہے جس میں ان کی والدہ نے، فاطمہ نے ان کو حیدر کا لقب دیا یعنی شیر، اور ایک اور نام بھی ان کو دیا اسد، یعنی یہ دونوں شیروں کی قسمیں ہیں، شیر کی ٹائپ سے لائن. لیکن جب ابو طالب آئے، ہی واز ٹریولنگ، جب واپس گھر آئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ مجھے نام پسند نہیں ہے، تو انہوں نے کہا علی ان کو نام دیں which is high in status، اعلیٰ مرتبے والا. تو فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. خندق کے موقع پہ آپ کو پتہ ہے خندق میں ایک خندق کھودی گئی، دا بیٹل آف ٹرنچ. کچھ اس میں خندق کے پورشنز تھے جن میں گیپ تھوڑا کم تھا، لیکن اتنا گیپ تھا کہ کوئی شخص آ کے اس کو پھلانگ سکے. تو ایک شخص تھا کفار مشرکین مکہ میں سے، اس کا نام تھا عمر ابن عبد الود. عمر ابن عبد الود وہ انڈاؤٹڈلی پورے قریش میں اور عرب میں، پوری دنیا میں بلکہ اس کا نام فیمس تھا. ہی واز این ایلیٹ وارئر، اس کے مقابلے کا کوئی تھا نہیں. یعنی لوگ اپنے لوگوں کو اور مائیں اپنی اولاد کو عمر ابن عبد الود کے نام سے ڈراتے تھے کہ سو جاؤ ورنہ عمر آ جائے گا. ہی واز نائٹ، ہی واز مطلب سپر ایک طرح سے ہیومن، اور وہ کفار مکہ میں سے تھا، اور اس کے پاس جو گھوڑا تھا وہ بھی پیور عرب ہارس تھا. تو اس نے کیا کیا، گھوڑا دور سے بھگایا اینڈ ہی جمپڈ دا ٹرنچ، اور وہ پار کر کے آ گیا. اللہ اکبر. اینڈ he was a giant man, he was very famous among all the جتنا بھی عرب پیننسولا تھا اس میں اور اس کے باہر بھی. عمر کا ایک نام، عمر ابن عبد الود کا ایک نام تھا. وہ جب آیا مسلمان خوفزدہ ہو گئے کہ یہ شخص پھلانگ کے آگے اب کیا بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا کہ ہاں صحابہ کون ہے آپ میں سے جو اس کا مقابلہ کرے. صحابہ کو پتہ ہی ہے دس از عمر، دس not any Tom, Dick and Harry، عمر ابن ود. nobody stood up. علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے، ینگ مین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ می. انہوں نے کہا علی بیٹھ جائیں آپ. پھر پوچھا کون ہے جس کا مقابلہ کرے گا. بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں بیچ میں، لیکن everybody is afraid. بھوک کا عالم، خوف کا عالم. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَزُلْزِلُهُمْ زِلْزَالًا شَدِيدًا.
ان کے دلوں حالت تک آ گئے تھے اور ان کو شدید آزمایا گیا تھا. قرآن کہتا ہے ایک خوف کا مقام، ہم امیجن نہیں کر سکتے وہ مقام کیا تھا. دوبارہ اللہ نے پوچھا کون ہے جو اسے لڑے گا؟ خاموشی. علی بن طالب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موقع دیں. دوبارہ کہا کہ کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا؟ علی بن طالب نے کہا یا رسول اللہ مجھے موقع دیں. علی بیٹھ جائیں آپ. چوتھی دفعہ جب پوچھا نا کون ہے، تو پھر علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیں، بڑے ڈرتے ہوئے کہ کچھ ہو نہ جائے. علی ینگ مین اور عامر ویری فیمس اور عربک پیننسولا کا ایک فیمس وارئر، اس کو کون ہرائے گا؟ اور سبحان اللہ جب وہ قریب گئے تو عمر نے کہا کہ I don't want to fight you، تم بچے سے میں نہیں لڑ سکتا، اور تم تو میرے دوست یعنی میرے قریشی بھائی ہاشمی بھائی کے ابو طالب کے بیٹے ہو، تم سے میں نہیں لڑوں گا. I don't want to kill you. علی بن طالب کہتے ہیں but I want to kill you. اس نے کہا اچھا چل لیٹس سی. اس کو بھی غصہ آ گیا اور کہتے ہیں کہ جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ لڑنا شروع ہوئے and they were in circles. اور کہتے ہیں مٹی اتنی اٹھی، اتنی ابھری وہاں سے، اتنا فیئرس فائٹ ہو رہی تھی کہ دونوں لڑتے لڑتے مٹی کے اندر گم گئے، اور صرف جو آواز آ رہی تھی وہ تلواروں کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی اور قدموں کی آواز آ رہی تھی اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ کافی دیر تک ایسا ہوتا رہا کہ مٹی کا غبار کے اندر وہ لڑے and we cannot see anything کہ ہو کیا رہا ہے اندر. and all of a sudden ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. and that is the time when Ali bin Talib kills Amr ibn Abd. اللہ اکبر. انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. عمر بن خطاب پوچھتے ہیں علی بن طالب سے کہ علی، عمر بن عبد الود تو وہ شخص تھا جس کے اوپر ہیوی آرمر تھی، تم نے اس کی آرمر ایز اے اسپوائل آف وار، مال غنیمت کیوں نہیں لی؟ علی بن طالب کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کو میں نے اتنا ہیٹ کیا تھا اور اس کے اورا، اس کا جو اورا ہوتا ہے ایک انسان کا وہ واضح ہو رہا تھا، میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس کے اورے کو یعنی اس کے جو پرائیویٹ جو اس کی باڈی کا حصہ اس کو میں مزید وہ کروں، اس لیے I left it. مسلمانوں کی کتنی جنگیں ہوئیں، بدر، احد، خندق، اکثر جنگوں میں جو فلیگ ہوتا تھا وہ علی بن ابی طالب کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ یہ جو فلیگ ہے یہ اس انسان کے پاس ہوتا ہے جس کو، کیونکہ اگر فلیگ گر جائے تو دس از اے شکست، یہ ایک لوز ہے، that battle is lost by that party of the force، کہ اس کو ان کا جو علم گر گیا، ان کا فلیگ گر گیا، ان کا سٹینڈرڈ گر گیا. لیکن اکثر علی بن طالب بیکاز ہی واز اے فierce warrior، جنگجو انسان تھے. تبوک کے موقع پہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑا لشکر تھا جو تیار ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو، اور علی بن طالب حکم دیا کہ آپ پیچھے رہیں مدینہ میں. تو علی بن طالب کو اچھا نہیں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ایک وارئر کا خواب کیا ہوتا ہے کہ میں جا کے ٹکراؤں کفار سے، ان کو ستیہ ناز کر دوں. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم are you leaving me with women and children، آپ مجھے ان کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیزنگ بات کی، اگر علی بن ابی طالب کی شان میں صرف یہی بات ہونا تو کافی ہے. تو نے کہا علی تم میرے لیے وہ ہو جیسے ہارون تھے موسیٰ کے لیے. You are to me as if ہارون was to موسیٰ. موسیٰ جب گئے تھے اوپر تو وہ پیچھے کس کو چھوڑ گئے تھے؟ اپنے بھائی کو ہارون کو. تو میں جب جا رہا ہوں I want my confidant، I want a person جو کہ پیچھے لوگوں کا خیال رکھے، اور وہ میرے لیے تم ہو. ولا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جیسے موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو میرے لیے ویسے ہو جیسے ہارون تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور بیٹل آف خیبر کا جب دن آیا، امیجن مسلمان کافی دن سے ان کا کھانا لمیٹڈ، ان کا پینا لمیٹڈ، وہ کافی دنوں سے خیبر کے جو قلعہ تھا اس پہ حملے کر رہے ہیں، سارا دن لڑنے کے بعد اور ایفرٹس کرنے کے بعد دے فیل، خیبر فتح نہیں ہو پا رہا. اگلے دن صبح اٹھتے، صبح سے شام تک اٹیمپٹس کرتے، کوشش کرتے خیبر فتح ہو، خیبر فتح نہیں ہو رہا، کافی دن تک کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کو فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ رَایَةً غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ.
یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. اللہ اکبر. میں کل اس جھنڈے کو ایک ایسے انسان کے ہاتھوں میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ تو بہت آسان ہے اور ہم سب کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. لیکن اگلی جو سٹیٹمنٹ ہے نا, وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاتھوں سے خیبر فتح کرے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے کبھی امید نہیں کی اپوائنٹمنٹ کی, آنر کی, سٹیٹس کی, ایکسیپٹ اس دن کہ کاش ہمیں وہ مل جائے, کیونکہ اللہ کے نبی کی گارنٹی آ چکی کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کریں گے. عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی خواہش نہیں کی کہ مجھے کوئی مقام یا عہدہ دیا جائے, کبھی نہیں کی ایکسیپٹ دیٹ ڈے, کیونکہ وہاں پہ وہ وعدہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا آئین علی ابن ابی طالب, کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ تو انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا کہ وہ تو ان کی تو آنکھیں خراب ہیں. ان کو ایک طرح سے نا آشوب چشم کی جو بیماری تھی وہ ہوئی تھی, آنکھوں کے انفیکشن اور مسئلہ ہوا تھا, بالکل وہ بیمار تھے, وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. تو اس وسلم کو بلائے میرے پاس. تو جب صحابہ ان کو لے کے آئے تو اللہ کے وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے آنکھوں پہ لگایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے, اور حکم دیا, کچھ انسٹرکشنز دیں اور کہا کہ آپ ہی خیبر فتح کریں گے. اور فرمایا کہ جب میں حکم دے دوں پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا آپ نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اینڈ ہی نیور ٹرنڈ ہز بیک, اور ایک ہاتھ سے ایک دروازے کو اکھاڑا, جس کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ 10 لوگ بھی اس کو ان کے لیے اٹھانا مشکل تھا کہ 10 لوگ مل کے اس کو اٹھائیں. اس ایک ہاتھ سے he made that door a type of shield for him. بیٹل آف صفین میں کیا ہوا؟ صفین کی جنگ میں علی بن ابی طالب لڑ رہے ہیں اور ایک شخص کو انہوں نے اٹھایا, نیچے سے اس کو پکڑا, اوپر سے اس کی آرمر کو پکڑا اور زور سے اوپر اٹھا کے نیچے مارا. اس بندے کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ کریک ہو گیا, and he died on spot. Such a brave warrior. دلیری کا اور بہادری کا امتحان دیکھیں. اور یہ لوگ صرف وارئرز نہیں تھے, ان کی عبادات دیکھ لیں آپ, اللہ اکبر. اکثر بہت کثرت سے قیام اللیل اور روزے رکھا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ تو وہ ہیں جس کے بارے میں بشارتیں ہیں, جن کو جنت کی بشارتیں, آپ تو اہل البیت میں سے ہیں, آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے سن ان لا ہیں, 7 بیٹے ہیں, 4 خلیفہ ہیں, پھر آپ اتنی عبادات. آپ کے بارے میں اللہ کے وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, جو عشق من کنت مولا فعلی مولا. آپ تو جہنم حرام ہے, آپ تو عشر مبشرین میں سے ہیں, آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا the journey to the life after is very long. تو آخرت کا سفر ہے نا بڑا لمبا ہے, and you need to travel towards it by night. یاد رکھو اس کا جو سفر کرنا ہوگا نا تمہیں, وہ رات کو کرنا ہوگا. اللہ اکبر, بگ اسٹیٹمنٹ کہ اس کا جو سفر کرنا پڑتا ہے نا وہ رات کو کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں نا رات کی بڑی عجیب قدر و قیمت ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بڑا پریز کرتے ہیں کہ جو رات میں سے کچھ حصہ اپنے لیے اللہ کے لیے نکالتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں, ہر نیکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ریوارڈز دیے نا, اس کا 10 اجر, اس کا 70 گنا, اس کا یہ گنا, اس کا وہ گنا. قیام اللیل کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان لوگوں کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے, جزاء بما كانوا يعملون, کہ وہ جو نیک اعمال کرتے تھے. اور وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ انعامات چھپا کے رکھے ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھے؟ وہ لوگ ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, کہ جن کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے بہت کم لگتے ہیں. یعنی وہ جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں کہ مردوں کی طرح اور جانوروں کی طرح بستر پہ لیٹ گئے اور اب میت ہے اور اب اس کو فجر کی اذانیں بھی نہیں اٹھائیں گی. یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوتے ہیں, یہ مومن, یہ مسلمان ہوتے ہیں. ان کے بستر سے پہلو اٹیچ تو ہوتے ہیں لیکن بہت کم دیر کے لیے, اور پھر وہ اٹھتے ہیں اور پھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ اپنے رب کو نا خوف کے ساتھ, ہائے رب ناراض نہ ہو جانا, ہمیں عذاب نہ دینا, ہمیں بھول نہ جانا. وہ طمعا, اور ہوپ کے ساتھ کیا, جنت کے وعدے, یا رب انشاءاللہ تو ہمیں جنت عطا کرے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اپنے مال سے لوگوں کو عطا کرتے ہیں. ان کے لیے ہے وہ اجر, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, ان کے لیے ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, کس نفس کو پتا, کس انسان کو پتا,
ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے، کیا کیا انعامات دیں گے، کس چیز کے، بما کانوا یعملون، کہ جو عمل کیا کرتے تھے، بولتے نہیں تھے زیادہ، باتیں نہیں لمبی لمبی کرتے تھے، لیکن عمل کیا کرتے تھے. اینڈ اللہ، علی بن ابی طالب کی جو خلافت تھی نا، وہ اٹ واز فل آف پرابلمز. یعنی ہس خلافہ، دیکھیں ابو بکر صدیق نے 2 سال خلافت کی. یس فتنے آئے، انکار حدیث کا فتنہ بھی آیا، مسلمہ کذاب کا فتنہ، مختلف فتنے آئے، ٹف ٹائم، لیکن مسلمانوں میں اختلافات نہیں تھے. عمر بن خطاب نے 10 سال خلافت کی، فتنے نہیں آئے تھے. عثمان بن عفان نے 12 سال خلافت کی، پہلے 10 سال فتنے نہیں تھے، آخر 2 سالوں میں فتنے آئے اور مشکلات آئیں. علی بن ابی طالب نے جیسے ہی خلافت کا بیڑا سنبھالا، مشکلیں ہی مشکلیں، آزمائشیں آزمائشیں ان کے اوپر. 4 سال 9 مہینے خلافت کی، فل آف پرابلمز، and he did his best to unite the Muslims. مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. علی بن ابی طالب he was a smart person, very eloquent in speech, قاضی, very good in judgments, ہر چیز میں علم، عالم. He was from the ulama, from the Sahaba. He could read and write. Very few Sahaba could read and write, and Ali bin Abi Talib was one of them. ایک شخص نے پوچھا، علی بن ابی طالب عمر بن خطاب کے دور میں، اور کچھ منافقین تو تھے نا وہاں پہ جو کہ ایذا اور تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ان کے دور میں بڑی فتوحات ہوئیں، ان کے دور میں اسلام بڑا پھیلا اور بڑا وہ ہوا، آپ کے دور میں یہ سب فتنے، یہ سب مشکلات کیوں؟ علی بن طالب نے کہا کہ کیونکہ عمر اور ابو بکر اور عثمان کے جو انڈر لوگ تھے، جو نیچے رعایا تھی، وہ ہم جیسے لوگ تھے، اور میرے نیچے جو رعایا ہے وہ تم جیسے لوگ ہیں، اس وجہ سے پرابلمز ہیں. وہ چپیڑ مار دی اس کی موبی طرح سے. ان کے جو فالوورز تھے، ان کی جو رعایا تھے، وہ مجھ جیسے لوگ تھے، علی بن ابی طالب جیسے لوگ تھے، اور جو میرے فالوورز ہیں، جو میرے نیچے نااہل قسم کے لوگ ہیں، وہ تم جیسے لوگ ہیں. اور ایک بات یہ جان لیں کہ جو آپس میں لوگوں کی محبت تھی نا، علی بن ابی طالب کی، اہل البیت کی، صحابہ کی آپس میں، اٹ واز ویری پیور. واللہ لوگوں نے دین پڑھا ہی نہیں، لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں نے بس بچپن سے جو سنا، جو ان کو سنایا گیا، جو ان کانوں میں باتیں بھری گئیں، جو آئیں بائیں شائیں سے. پاکستان میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہوتا ہے سنن سنائی، سنی سنی باتیں، اور وہ کتابیں جو اوتھینٹک نہیں ہیں، کسی نے لکھ کے رکھ دی، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی اوتھینٹیکیشن ہے، بس کسی نے لکھ دی اس کو کتاب کو. آپس میں جو صحابہ کا، اگر ہم واللہ اس دین کو صحیح طرح پڑھیں نا، اس کی ان ڈیپتھ اور لاجیکل ریزننگ سٹڈی کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کی آپس میں محبت کتنی زیادہ تھی. جب ابو بکر صدیق کو خلافت ملی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ he was not, علی بن ابی طالب was not satisfied or was not happy. اللہ اکبر، how عجیب is this. رسول ابو بکر صدیق کو جب خلافت ملی تو کوئی شخص آیا اور مختلف باتیں پھیلیں کہ ابو بکر خلیفہ نہ ہو، تو علی بن طالب پاس شخص اور کہا، علی بن طالب ڈو یو نو واٹس ہیپننگ ان ثقیفہ بنی سعیدہ، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، کہ وہاں پہ ابو بکر صدیق کو لوگ خلیفہ بنا رہے ہیں اور انہیں خلیفت کی بیعت کہتے ہیں، and he will be the new خلیفہ of مسلمین. علی بن ابی طالب اٹھے، کپڑے انہوں نے آدھے پہنے ہوئے تھے، and his clothes were dragging زمین پہ، اور بھاگ کے گئے اور اپنی بیعت کی اور کہا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں آج کے بعد. This was their love for the صحابہ. جو ہمارے دل کی جو بغض ہے نا، اور ہمارے دل کی جو ایک یعنی بغض نہیں، جو صحیح ورڈ ہے نا اس کے لیے، وہ ہے جو ہمارے دل کی جو بیماری ہیں، ڈیزیزز ہیں، ہم سمجھتے ہیں صحابہ کے دل میں بھی وہ تھیں. We love status, right? We love fame. We love big authority. صحابہ used to run away from it. اللہ کی ان کی تربیت ہی نہیں کی تھی. اللہ کی نے فرمایا کہ جو ہم میں سے ڈیزائر کرے گا اتھارٹی کا، ہم اسے کبھی عطا نہیں کریں گے. صحابہ کبھی ڈیزائر ہی نہیں کرتے، ان کی ڈیزائر کیا تھی؟ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، کہ میں قربانی دوں، میں دینی خدمت کروں، کسی طرح سے میں دین کے لیے خرچ ہو جاؤں. اور ہم لوگ، میں کچھ بھی نہ کروں، بس مجھے مقام اور مرتبہ مل جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی، ہماری جو نیچ سوچ تھا نا، والعیاذ باللہ، ہم نے صحابہ بھی فٹ کر دیا. ان کی آپس میں اتنی محبت تھی کہ ابو بکر صدیق کی جو بیوہ تھیں، اسماء بنت امیس، علی بن ابی طالب married her. اسماء بنت امیس became the wife of علی بن ابی طالب، جو کہ پہلے ابو بکر صدیق کی بیوہ تھیں. اور ابو بکر صدیق کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابو بکر، علی بن ابی طالب نے ان کو اپنے بیٹا بنا لیا، ان کو پالا پوسا بڑا کیا. اور اسماء بنت امیس سے جو علی بن ابی طالب کی اولاد ہوئی، یعنی فاطمہ
رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد علی بن ابی طالب نے مختلف شادیاں کی، ان سے پہلے کوئی شادی نہیں کی. نیور وانٹیڈ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی میرے گھر میں تو کوئی اور خاتون بھی آئے. تو اس کے بعد جو شادی کی تو اسماء بنت امیس سے ان کی اولاد ہوئی، اور پہلی اولاد کا نام کیا رکھا؟ اللہ اکبر، ابو بکر ابن علی. دوسری اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام رکھا عمر ابن علی. تیسرا اللہ نے بیٹا دیا اور اس کا نام رکھا عثمان ابن علی. یعنی ان کی محبت آپس میں، وہ آپس میں بردرز ان لا تھے، وہ آپس میں انہوں نے جنگیں اکٹھے لڑی، انہوں نے بھوک اکٹھے کاٹے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں اکٹھے دی، انہوں نے لشکر کی تیاریاں اکٹھے کی، انہوں نے اچھے ٹائمز برے ٹائمز سب اکٹھے گزارے. ان کا ریلیشن، ان کا دل ہمارے طرح کے دل نہیں تھے کہ جو ہے نا خلافت کے پیچھے لڑتے رہے، مجھے خلیفہ بنا دو اور مجھے اتھارٹی دے دو، مجھے کرسی دے دو. والعیاذ باللہ، ہم نے بھی اپنے دل کے برے حالات کو نا ان پہ ڈال دیا کہ وہ بھی ایسا کرتے تھے. They were very pure, they were very happy, they never desired this dunya, they never desired the authority. وہ اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے تھے. And everybody loves should love صحابہ and especially the اہل البیت. اگر علی بن ابی طالب کی بڑائی کے لیے صرف یہی بات ہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باڈی کو دھونے کا موقع آیا تو صحابہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کون اتنے رتبے والا ہے، کون شخص ہے جس کو یہ ڈیلیگیٹ کیا جائے کہ وہ اتنے اللہ کے نبی سے قریب ہے کہ وہ ان کی باڈی کو غسل دے، یعنی ان کی تدفین کا بندوبست کرے. آئی مین دیٹ کہ ان کو نیچے قبر میں اتارے. علی بن ابی طالب کو سب نے اپوائنٹ کیا کہ ہی از دا پرسن کلوزسٹ ٹو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رشتے میں بھی، بیٹی کے شوہر، چچا زاد، کزن، ریلیٹیو، آپ کی آپس میں پال پوس کے بڑھا گیا. ہی واز لائک سن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بن ابی طالب نے ان کی جسم کو قبر میں اتارا اور اس کا سب بندوبست کیا. یہ کافی نہیں ان کی بڑائی اور کبریائی کے لیے کہ ہاؤ واز ہز اسٹیٹس اینڈ کیلیبر. لیکن سبحان اللہ، مسلمانوں میں عبداللہ بن سبا، یہ وہ شخص تھا، یہ وہ یہودی تھا جو کہ اسلام کا، یہ وہ بلیک شیپ تھا، اور وہ ایک سے بھیڑیا تھا جس نے، جو کہ زبان کا تیز، شارپ ہیڈڈ، اور جس نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا. اور شروع کیا عثمان بن عفان سے کہ عثمان وہ شخص ہے جس نے اپنے ریلیٹیوز کو اپوائنٹ کیا بڑی بڑی پوزیشن پہ. حالانکہ عثمان بن عفان سے پہلے عمر بن خطاب نے ان لوگوں کو پوزیشن دی ہوئی تھی ڈفرنٹ گورنرز کی، اور کیونکہ they were of high status and caliber. لیکن عثمان بن عفان تو اس کے بعد آئے and he claimed کہ نہیں یہ عثمان بن عفان نے دیے ان مسلمانوں کو، ان لوگوں کو جن کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، اور ان کے خلاف بغاوت کی اور کھڑا کیا. اور پھر وہاں سے علی بن ابی طالب کے دور میں بھی وہاں سے شروع کیا آپس میں، اور خوارج پیدا کیے کہ جو لڑے ان لوگوں سے. اور 3 خوارج ایک دن آپس میں بیٹھے ہوئے تھے and they were discussing the affairs of the ummah. اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ I think سب سے بڑا جو امت کا مسئلہ ہے نا وہ علی بن ابی طالب ہیں، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو امت کی مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، سب سے بڑا جو امت کا مسئلہ ہے وہ معاویہ ہیں، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو امت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، یعنی سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. تیسرے نے کہا کہ عمر ابن العاص بھی کچھ کام نہیں ہے، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ تمام جو ہے نا لوگ تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے پلان کیا کہ ہم ہر ایک نے سلیکٹ کیا کہ ہم کس کو ان کی زبان میں قتل کریں گے. ایک نکلا شام کی طرف، ایک نکلا عمر بن العاص کے پاس، ایک نکلا علی بن ابی طالب کے پاس. جو شخص معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کے پاس پہنچا تو اس نے زور سے دروازے سے ہٹ کیا، and معاویہ assumed کہ کوئی شخص میرے پاس آ رہا ہے. And معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ he jumped and escaped his war، اور ان کو پکڑ لیا اور وہ بچ گیا. جو شخص گیا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کے پیچھے نماز پڑھی فجر کی، اور نماز کے فوراً بعد ان پہ حملہ کیا اور اٹیک کیا اور بار بار سٹیپ کیا اور کہا اللہ اکبر I've killed عمر بن العاص. جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو another person was leading salah and عمر بن العاص was sick and he was in his house. قدر اللہ ما شاء فعل. عمر بن العاص نماز پڑھا ہی نہیں تھے اور کوئی اور شخص نماز پڑھا رہا تھا کیونکہ عمر بن العاص گھر پہ تھے. اور تیسرا بدبخت ملعون لعنت اللہ علیہ عبد الرحمن بن ملجم، یہ گیا کوفہ. اور علی بن ابی طالب سچ اے لیڈر، سبحان اللہ. فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت
لوگوں کے گھروں کے پاس سے گزر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ یا ایھا الناس الصلاۃ، اے لوگو نماز کا ٹائم ہونے لگا ہے، نماز کا ٹائم ہونے لگا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، زور سے علی بن ابی طالب کو ہٹ کیا ان کے سر پہ اور ان کے جسم پہ بھی، اور وہ اتنا بڑا وار ہوا کہ بے ہوش ہو گئے وہ، لیکن آن اسپاٹ ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ ہی سروائیوڈ فار 2.5 to 3 days، اور اپنے ہی بستر پہ اپنی اولاد کو بلایا، حسن کو، حسین کو۔ اللہ، یہ حسن کون ہے؟ حسن وہ ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو وہ پیدل چل کے آ رہے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، بڑے بڑے کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے، اور اپنے ہی کپڑوں میں ان کے پاؤں پھنسا اور وہ گر پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے خطبہ چھوڑ کے ان کو اپنے پاس اٹھایا اور ممبر پہ آ کے کہا کہ، اور صحابہ اور اسمائلنگ، اللہ نے کہا کہ ان ولدی ھذا سید، تم یہ ہنس رہے ہو کہ میں نے خطبہ چھوڑ دیا اپنے نواسے کے لیے، جان لو یہ بندے یہ ہے کون، ان ولدی ھذا سید، یہ میرا جو بیٹا ہے نا یہ سید ہے، ہی از اے کنگ، یہ ایک تشریف والا ڈگنیٹی والا انسان ہے۔ یصلح اللہ بین طائفتین من المؤمنین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مومنوں کے گروہ میں اصلاح کرے گا، اس لڑکے کے ذریعے، اس بچے کے ذریعے دو مومنوں کے گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہوں گے ان کے ذریعے اصلاح کرے گا۔ اینڈ سبحان اللہ، واٹ ہیپنڈ، حاسم بن ابی طالب نے اپنی خلافت کو ٹھوکر مار دی، علی بن ابی طالب کے بعد یہ خلیفہ بنے تھے، ٹھوکر مار دی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی، just to resolve and mend ties of relationship between the two Muslim parties۔ اور علی نے نہیں کہا کہ بین طائفۃ من المؤمنین والکفار، کہ ایک مومن و ایک کفار، دونوں کو مومن کہا کیونکہ دونوں تھے مومن، لیکن علی بن ابی طالب and حسن بن علی was on the right side، they were making right decisions۔ ڈیفینیٹلی صحابہ سے غلطی ہوئی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ is pleased with all of them۔ تو اپنے بیٹے حسن اور حسین کو اور اپنے مزید محمد بن حنفیہ ان کے دوسری بیوی سے بیٹے تھے ان کو بھی پاس بلایا، اور حسن حسین کو مخاطب ہوتے کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور جس نے مجھے وار کیا ہے، جس نے میرے چہرے کے اوپر، جس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، a blow for a blow، یعنی اس کو بھی اتنا ہی سزا دینا، اتنا ہی مارنا جتنا اس نے مجھے دیا ہے، اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، امیجن اس بستر مرگ پہ ایک بندہ آپ پہ حملہ کر کے آپ کو موت کے منہ میں اتار ہے، اور پھر بھی آپ کے اندر دین اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اس پہ زیادہ ظلم نہ کرنا، اس پہ اتنا ہی اس کو مارنا کہ سانس لینا جتنا اس نے مجھ پہ مارا ہے، اور فرمایا کہ اگر دنیا تمہارے پیچھے بھی پڑ جائے، یعنی دنیا تمہیں فالو بھی کرے، اپنا سب کچھ دینا چاہے تو اس کو پیچھے مت پڑنا، اور اس چیز پہ مت رونا جو تمہارے لیے لکھی نہیں گئی تھی، ہمیشہ سچ بولنا، یتیموں کی کفالت کرنا، اللہ کی کتاب سے اپنا ڈیپ رشتہ جوڑ کے رکھنا، مختلف نصیحتیں کی۔ اور پھر محمد بن حنفیہ کو کہا کہ یہ آپ کے لیے بھی نصیحتیں ہیں، اور پھر محمد بن حنفیہ کو کہا کہ یو ہیو ٹو رسپیکٹ دیم، حسن اور حسین کی بات کی کہ دے آر دا نیفیوز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور شرف بخشا ہے، یہ فاطمہ بنت محمد کے بیٹے ہیں، یو ہیو ٹو رسپیکٹ دیم، آپس میں ایک اچھا ریلیشن قائم کر کے رکھنا، اپنے تمام افیئرز اور معاملات کا مشورہ ان سے لینا، اور پھر کہا بی کلوز ٹو دا قرآن، بی گڈ ٹو نیبرز، آلویز ڈو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، آلویز ڈو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ کی طرف اچھے کام کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا کام کبھی نہ روکنا، حرام سے ہمیشہ بچنا، اور نصیحت کرتے رہے حتیٰ کہ ہی پاسڈ اوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرائیڈے کو ان کو یہ ہٹ ہوا تھا، he survived on Friday, he survived on Saturday, and on Sunday he passed away at the age of 63 years of old. Such a beautiful kind of lifestyle he lived. I would highly advise you to read their life stories. مطلب یہ ایسے نفوس قدسیہ تھے، ایسے پاک طاہر مطہر تھے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے، اور ہمارے جو سلف اسلاف تھے نا وہ اہل بیت سے اور ان کی شان میں بہت بولا کرتے تھے اور بہت کچھ لکھا کرتے تھے۔
امام شافعی رحمہ اللہ اسپیشلی پورے پوئمز پورے قصیدے لکھتے ہیں ان کے اس میں. حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ آپ بالکل بہہ چکے ہیں, آپ بہت زیادہ, جن لوگوں کے دلوں میں بغض ہوتا ہے نا, ان لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا پٹری سے اتر گئے ہیں. اور امام شافعی کیا کہتے, لَإِن كَانَ ذَنْبِي حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَذَلِكَ ذَنْبُ لَسْتُ عَنْهُ أَتُوبُ. اللہ اکبر. If loving the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a sin, then that's a sin I will never repent from. لَإِن كَانَ ذَنْبِي حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَذَلِكَ ذَنْبُ لَسْتُ عَنْهُ أَتُوبُ. تو ایسے گناہ سے میں کبھی توبہ نہیں کروں گا. اگر اہل بیت سے, اللہ کے نبی کی فیملی سے محبت کرنا یہ گناہ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت, صحابہ کی محبت اور تمام اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ گزرے ان کی محبت ڈال دیں, اور ہمیں ہر شر, ہر فتنے, اور آنے والا دور واللہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے. اور میری ریکویسٹ آپ سب سے ہے کہ اپنے آپ کو نا اس آنے والے دور میں علم کے زیور سے لیس کر لیں, علم حاصل کریں. واللہ اگر علم نہ ہوا ہمیں تو ایسے موٹیویشن اسپیکرز آئیں گے, ایسے لوگ آئیں گے, ایسے باتیں کرنے والے آئیں گے کہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں چلے گئے. کیونکہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا نا, پھر وہ ایک پتے کی طرح ہوتا ہے, وہ ہوا جدھر چڑھتی ہے اس کو اڑا کے وہیں لے جاتی ہے. لیکن جب انسان میں علم ہوتا ہے تو وہ ایک چٹان اور پتھر کی طرح ہوتا ہے کہ بارشیں آئیں, طوفان آئے, زلزلے آئیں, سیلاب آئیں, وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. کیوں؟ کیونکہ ہی ہیز اسٹرانگ نالج. اور علم صرف کچھ چیزیں حفظ کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ علم وہ ہے جو کہ اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے. علم وہ ہے جو کنفیوژنز میں کانفیڈنس دیتا ہے, آپ کو اطمینان قلب دیتا ہے کہ نہیں وہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں, وہ بندہ کسی طرف کلیم کر رہا ہے, وہ بندہ کسی طرف کلیم کر رہا ہے. اصل جو اللہ کے نبی اور صحابہ کا اور اہل بیت کا جو دین تھا نا, وہ یہ تھا, اور میں اس پہ ہوں. امام احمد رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ آپ مجھ سے بحث کریں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ اگر میں جیت گیا تو آپ میرے دین کو فالو کریں. تو فرمایا کہ اگر میں جیت گیا تو کہا کہ میں آپ کے دین کو فالو کروں گا. اور فرمایا کہ اگر ہم دونوں میں سے کسی شخص نے بیعت, کسی اور کوئی شخص آتا ہے اور ہم دونوں کو ہراتے تو ہم پھر اس کے دین کو فالو کریں گے. انہوں نے کہا ہاں پھر ہم اس کے دین کو فالو کریں گے. تو کہا کہ تمہارا دین جو ہے نا شیخی ہے, کسی اور شخص کے پاس جاؤ اور جس کا دین شیخی ہے اسے بحث کرو, بیکاز مائی دین از فرم. مجھے یقین ہے, میرا دین یقین ہے. تمہارا دین از یو آر اے پرسن ہو از کنفیوزڈ, کبھی جمپنگ فرام ڈفرنٹ دین ٹو دین. rather gain knowledge, be strong and staunch in your understanding of this deen. لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں, لوگوں کی کثرت کو فالو نہ کریں, لوگوں کی ایموشنز کو اور باتوں کی مینیپولیشن کو فالو نہ کریں. rather love Prophet ﷺ and his Ahl al-Bayt and his Sahaba and read the life stories, اور جان لیں ہمارا دین ہے کیا. کیونکہ واللہ یہ جو دین ہے نا, یہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. تو ہماری دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو پرایا سمجھ لیا, ہم نے دین کو اپنا نہ بنایا اور بالکل گمراہ ہو کے بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین ان لوگوں کی, ان بہترین انسانوں کی زندگیوں کو پڑھنے کی توفیق دے, اور ان کی زندگیوں کو اپنا بنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا فرمائے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور کیا ہی بہترین ان کا ساتھ ہے, اور کیا ہی بہترین یہ ہمارا دین ہے جو ہمارے رب نے ہمیں دیا. اور اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. Jazakallah khair everyone for your time, for your patience, for your efforts in learning this beautiful deen of Islam and learning the lives of great giants who have passed us. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنائے, اور ان کے ساتھ روز محشر کے دن پلسرات پہ, قنطرہ پہ اور جنت میں ان کے ساتھ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ نصیب فرمائے. بارک اللہ فیکم. فقلت ما قلت ان تک حسنۃ فمن اللہ وان تک سیئۃ فمن نفس شیطان. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی, جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. and Allah and his messenger are free from it. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.